بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ ہم لوگ اس رمضان میں کچھ بیسک چیزیں جو ہیں وہ پڑھ لیں گے۔ یوں تو ہم نے سورہ بقرہ جو ہے وہ شروع کی ہوئی تھی، لیکن اس کو سٹاپ کرنے کے بعد ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم کچھ بیسک چیزیں جو ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تو آج جو ہے پھر ہم اس کا چوتھا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے، ہم نے جو بات ہے وہ بالکل فطرت سے جو ہے وہ شروع کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے عقلی مسلمات پر بات کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی سورسز کیا ہیں، یا جب بھی دین کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو ہمیں کہاں سے جا کے اس کو دیکھنا ہے۔ تو اس میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق میں نے یہ کہا تھا کہ دین کے بارے میں جب بھی ہمیں کوئی معاملہ پیش آئے گا تو اس میں ہم سب سے پہلے جس چیز کی طرف رجوع کریں گے، یا جس چیز کو کھولیں گے، یا جس چیز کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا بات کہی جا رہی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ پہلا ماخذ ہے یا پہلا سورس ہے دین سے متعلق کوئی بھی جب بھی معاملہ ہمیں پیش آئے گا۔ دین کے بہت سے کچھ اور سورسز بھی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے قرآن کریم کو ہی ہم نے ماخذ مانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے سورسز کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، اور کچھ چیزوں پر لوگوں کا اتفاق بھی ہے، علماء کا اتفاق بھی ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے صرف وہ چیزیں شیئر کروں گی یا آپ کو بتا دوں گی، اور باقی آپ لوگوں نے خود اپنا دماغ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اچھا، تو ہم لوگوں نے ابھی تو ہم اپنے پہلے ماخذ یعنی قرآن حکیم پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کو ہم اس لیے قرآن کا پہلا ماخذ دین کا پہلا سورس ہم اسے اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن حکیم کے بارے میں ہمیں اس بات کی ایشورٹی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے اندر جو بھی احکامات آئے ہیں اور جن الفاظ میں وہ آئے ہیں وہ الفاظ ہو بہو ابھی تک ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ان میں کسی بھی قسم کا کوئی رد و بدل جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے، البتہ ان کے مفہوم میں یا ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ لوگوں کا اختلاف ہے، وہ بھی بہت معمولی سا اختلاف ہے، کچھ جگہوں پہ اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ کچھ اختلافات ہیں۔ بنیادی باتوں میں کسی کا کوئی اختلاف بظاہر کوئی نظر نہیں آتا ہے، جیسے کہ عقائد کے بارے میں ہے یا کچھ مزید چیزیں جو ہیں، تو ان پہ کچھ بہت بڑے اختلافات نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوا بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ بڑے اختلافات کیے ہیں امت سے، تو پھر ان لوگوں کو ایک طرح سے نا امت کی طرف سے ایک ریزسٹنس یا ایک مزاحمت کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہرحال پھر بھی ہمارے پاس جتنے بھی سورسز ہیں ان میں سے جو ہمارے پاس سورس ہے دین کو جاننے کا وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن حکیم کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن جو ہے یہ فرقان ہے اور یہ میزان ہے، اور یہ جو ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، اس کی ایک ایک آیت محفوظ ہے، حتیٰ کہ ایک ایک لفظ بھی اس کا محفوظ ہے۔ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ بالکل طے شدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کو ہی پہلا ماخذ کیوں مانیں، یعنی قرآن اگر ماخذ یعنی سورسز کو اگر ہم دیکھیں تو دین اور کہاں سے مل سکتا ہے؟ سنت سے ملتا ہے، اور حدیث سے ملتا ہے، روایات سے ملتا ہے، اور کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اجماع سے، یعنی امت کی جو اتفاق ہو جاتا ہے کسی بات پر، وہاں سے بھی دین ملتا ہے، اور وہ دین کی بنیادیں ہیں۔ ماخذ کا مطلب ہے کہ دین کی بنیادیں کہاں پر ہیں، تو دین کی بنیادیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی جو بنیاد دیکھی جائے گی وہ قرآن میں دیکھی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو فنون لطیفہ کے بارے میں جاننا ہے کہ کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، تو وہ سب سے پہلے کہاں پہ دیکھے گا؟ کیا وہ احادیث میں جا کے دیکھے گا؟ کیا وہ روایات میں جا کے دیکھے گا؟ کیا وہ یہ دیکھے گا کہ امت کے علماء کیا کہہ رہے ہیں، یا وہ قرآن میں جا کے دیکھے گا؟ تو عام طور پہ ہوتا تو یہی ہے کہ علماء کے پاس جایا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے کی چیزوں کو جو ہے یا ان کی جو نورمز ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اسی چیز کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ جب آپ کسی سے معلومات لے رہے ہوں یا کسی موضوع پر بات کر رہے ہوں، ایون کہ وہ کوئی عالم بھی ہوں، تو بھی ان سے اس بات کے بارے میں یا کوئی بھی یہ ریفرنس ضرور مانگیں کہ قرآن میں یہ بات کہاں لکھی ہے۔ قرآن میں یا تو بات بہت زیادہ یعنی حلال اور حرام کے معاملے میں تو قرآن بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے،
اور جہاں پہ وہ وضاحت کے ساتھ نہیں بتاتا ہے قرآن، وہاں پہ کچھ اصول بتا دیے جاتے ہیں، تو پھر جس چیز کو حلال یا حرام کہا جا رہا ہوتا ہے اس کو پھر اس اصول کے تناظر میں رکھ کے دیکھا جائے گا کہ کیا وہ چیز اس زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ تو بیسک پرپز جو ہے نا وہ یہ جو آپ لوگوں کو جسٹ ایک گائیڈ لائن دینے کا ہے کہ قرآن جو ہے وہی میزان ہے، وہی فرقان ہے، اور کیونکہ اس کے اوپر پوری امت جو ہے وہ متفق ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل الفاظ کی حد تک ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ تو دوسرے جو ماخذ ہیں جیسے سنت ہے یا احادیث ہے، تو اس کو پہلا ماخذ کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ عام طور پہ یہ ایک کہا جاتا ہے یا ایک کنسیپٹ ہے کہ شاید قرآن جو ہے وہ حدیث کے بغیر اس کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی لینگویج یا قرآن کی باتیں تو بہت مشکل ہیں، یا وہ کوڈنگس ہی ہے تو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو جو احادیث ہیں پہلے ان کو کیوں نہ دیکھ لیا جائے اور بعد میں قرآن کو دیکھا جائے، یا پھر احادیث کو قرآن کے پیرالل رکھ دیا جائے۔ تو ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ احادیث کے بارے میں تو علماء کا اتفاق نہیں ہے، تو ہم پہلا سورس تو اسی چیز کو کہیں گے جس پر ہمیں ہماری بہت زیادہ اطمینان ہو، اتھینٹسٹی ہو، ہم بات کر سکیں اور ہم کہہ سکیں کہ نہیں جی یہ ہمارا وہ سورس ہے جس کے بارے میں ہم کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو احادیث کے بارے میں علماء کا جو ہے وہ اختلافات ہیں، اور پھر احادیث کے بارے میں تحقیق بھی ہوتی ہے کہ آیا یہ بات حضور ہی کی بات تھی یا کسی اور انسان کی بات ہے، یا اس نے گھڑ کے خود سے صرف حضور کے نام سے منسوب کر دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ جب اسے صرف یہی کہہ دیا جائے گا کہ یہ حضور کی بات ہے یا ان کی نسبت سے ہے، تو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس کو رد نہیں کرتا، خواہ اسے بات وہ سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن کیونکہ وہ محبت اور عقیدت کا جو ہمارا رویہ ہے وہ ہمارا اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس پہ سوال نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو پہلا ماخذ قرآن حکیم میں نے لکھا ہے، اس میں جسٹ آپ لوگوں کو یہی گائیڈ کرنا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کو جو اتھینٹسٹی اور جو ایک سپریم اتھارٹی اس کو حاصل ہے، وہ کسی اور سورس کو حاصل نہیں ہے دین کے علم کے اندر۔ اسی طرح یہ بات آ جاتی ہے کہ جو سنت ہے وہ بھی ماخذ ہے، بالکل وہ بھی ماخذ ہے، اس پہ بھی ہم کل بات کریں گے، اور پھر احادیث پہ بھی بات کریں گے، اجماع پہ بھی بات کریں گے۔ اور سنت جو ہے وہ حضور کی جاری کردہ جو ہے، جو آپ نے چیزوں کو جاری کیا ہے، جیسے قربانی کو جاری کیا ہے آپ نے، نمازوں کو جاری کیا ہے، عبادات جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ امت نے ایسے ایسے کرنا ہے، اور حج کے مناسک جو ہیں آپ نے سکھائے ہیں، تو یہ عام طور پہ سنت انہیں کہا جاتا ہے۔ تو سنت کے بارے میں ایک تو اصولی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی یہ جاری کردہ احکامات ہوتے ہیں یا جو تعلیمات ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حضور کی سنت ہے وہ کبھی بھی قرآن کے خلاف ہو نہیں سکتی ہے، یعنی نبی یعنی جو اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے یا اللہ کا میسنجر ہوتا ہے، پیامبر ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ ہی کے حکم کے خلاف جا کے کوئی عمل کر دے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت وہ چیز ہوتی ہے جو کہ حضور نے جاری کی ہو، یعنی پیغمبر نے خود جاری کی ہوئی ہو۔ تو بہرحال اس پہ تو ہم تفصیل سے بات کریں گے، اب بھی فی الحال ہم نے یہیں تک رکھنا ہے، اور قرآن کو کیونکہ ایک سپریم اتھارٹی حاصل ہے، اور تمام سورسز پر ہی اسے یہ سپریم اتھارٹی حاصل ہے۔ آج ہم نے بس اسی پر بات کرنی تھی، نیکسٹ کلاس میں پھر ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔